بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ روزے کے متعلق عموماً بہت ساری غلطیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے 10 غلط فہمیوں کا انشاءاللہ ہم آج تذکرہ کریں گے۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں جی آج ہم نے تراویح نہیں پڑھی تو لہٰذا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا روزہ نہیں رکھنا تو تراویح نہیں پڑھ سکتے، تراویح پڑھنے کا کیا فائدہ۔ تو اس بارے میں یہ ذہن نشین فرما لیں کہ روزہ ایک الگ عبادت ہے اور تراویح ایک الگ عبادت ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر تراویح نہ پڑھ سکے تو روزہ نہ چھوڑیں، بلکہ روزہ اپنی جگہ پر ایک مستقل فرض ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکیں تو تراویح کو ترک نہ کریں، بلکہ یہ ایک مستقل مسنون عمل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ احتلام ہونے کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں ہے۔ احتلام ہونے سے روزے کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ غسل کرتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے، اور غسل کو مؤخر نہ کیا جائے بلکہ غسل کو اسی وقت کرنا ضروری ہے تاکہ پاکی کو حاصل کیا جا سکے۔ تو غسل کرتے وقت احتیاط یہ ہے کہ کلی کرتے وقت غرارہ نہ کیا جائے، کہیں پانی حلق میں اگر اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھاتے وقت زیادہ مبالغہ آرائی سے کام نہ لیا جائے کہ اگر پانی اوپر زیادہ چڑھ گیا تو اس سے بھی روزہ جاتا رہے گا۔ تیسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو دیکھیں، الٹی کی 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ خود بخود آ جائے، دوسرا یہ کہ جان بوجھ کر کے انگلی وغیرہ مار کر کے الٹی کی جائے۔ اگر خود بخود آتی ہے تو تھوڑی ہو یا منہ بھر کے ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر جان بوجھ کر کے انگلی وغیرہ لگا کر کے الٹی کی جائے تو پھر اس سے اگر منہ بھر کے الٹی آتی ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ جسم کی صفائی ستھرائی یا زیر ناف بال صاف کرنے سے یا خوشبو وغیرہ لگانے سے روزے کے اوپر کوئی فرق، تو ان چیزوں سے روزے پر کوئی فرق نہیں آتا۔ زیر ناف بال یا بغل کے بال یا جسم پر خوشبو لگانے سے، تیل وغیرہ لگانے سے یا سرما لگانے سے روزے کی صحت کے اوپر کوئی فرق نہیں آتا۔ اچھا، 5ویں نمبر پر اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ سحری کرتے وقت وہ اذان کا انتظار کرتے ہیں کہ جب تک اذان نہیں ہوتی کھا پی سکتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اذان کا جو وقت ہے وہ صبح صادق کے بعد کا ہے، اور روزے کا جو آخری وقت ہوتا ہے وہ صبح صادق تک ہوتا ہے۔ تو اذان عموماً ہمارے علاقے میں وہ سحری کے 4 یا 5 یا 6 منٹ بعد ہوا کرتی ہے۔ تو اذان کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ اذان سے پہلے عموماً جو سائرن بجتا ہے یہ آخری وقت ہوا کرتا ہے، تو اس وقت تک سحری کو مکمل کر لیا جائے اور اس کے بعد کھانے پینے سے پرہیز کیا جائے، وگرنہ روزہ خراب ہو جائے گا۔ 6 نمبر پر مسواک اور برش کرنا۔ مسواک اور برش کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن اس میں احتیاط کی جائے کہ مسواک کے ریشے یا برش کا جو پیسٹ ہے وہ حلق سے نہ اترے۔ اگر وہ حلق سے اتر گیا تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اتنا ذہن نشین فرما لیں کہ روزے کی حالت میں پیسٹ کرنا پیسٹ کے ذرات کے حلق میں اترنے کے شک کی وجہ سے مکروہ ہے، اس لیے روزے کے دوران پیسٹ کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ اگر پیسٹ کرنا ہے تو یا سحری سے پہلے کر لیا جائے یا افطاری کے بعد کر لیا جائے۔ روزے کے دوران اگر ضرورت پیش آئے تو مسواک کر لی جائے، اس سے منہ بھی صاف ہو جائے گا اور یہ مسنون عمل بھی ہے، اس کا انشاءاللہ اجر بھی ملے گا۔ 7ویں نمبر پر عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ حاملہ اور مرضعہ کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، ان کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کی صحت پر یا بچے کی صحت پر یا ان کی زندگی کو کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو پھر روزہ ترک کرنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کو قضا کرنا ان کے ذمہ واجب ہے۔
8वें नंबर पर यह गलत फहमी पाई जाती है कि अगर रोज़ा किसी मजबूरी की वजह से छोड़ दिया तो सिर्फ़ फ़िदिया देने से ये रोज़ा हमसे साक़ित हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि अगर आप सेहतमंद हैं, तंदुरुस्त हैं, तो रोज़े की क़ज़ा सिर्फ़ रोज़ा ही होगा। अगर कोई शेख फ़ानी है या कोई ऐसा बीमार है कि जिसको तंदुरुस्त होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो ये फ़िदिया उसके लिए हुआ करता है, वगरना रोज़े की क़ज़ा सिर्फ़ रोज़े से ही होगी। 9वें नंबर पर यह गलत फहमी पाई जाती है कि नहाने से, बार बार नहाने से रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क आता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं आता, चाहे आप बार बार नहाएं, यहाँ तक कि अगर कोई गीला कपड़ा भी अपने ऊपर लेकर के रखें तो इससे भी रोज़े की सेहत के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, ये बात अलग है कि बार बार नहाने से इज़्तिराब और बेचैनी का इजहार ना हो, इसलिए कि इबादत में दिल तंग करना ये मुनासिब चीज़ नहीं है। 10वें और आखिरी नंबर पर जो गलत फहमी पाई जाती है वो ये है कि खुशबू के सूंघने से रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क आता है या टूट जाता है। तो इस बारे में ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि खुशबू जो लिक्विड हो या कोई ठोस खुशबू हो तो उसके सूंघने से रोज़े के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर अगरबत्ती का धुआं है या किसी खुशबूदार या गैर खुशबूदार धुनी को इस अंदाज़ में लिया जाए, उसका धुआं इस अंदाज़ में लिया जाए कि वो नाक के ज़रिए से या मुंह के ज़रिए से हलक तक पहुंच जाए, तो इससे रोज़ा टूट जाता है। तो ये चंद गलतियां थी कि जिनकी निशानदही करना आज मकसूद था। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इन बातों को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।